ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج 7 مئی ہے اور 7 مئی جو ہے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں, کیونکہ گزشتہ جو رات ہے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا. پاکستان کے 6 جو علاقے تھے ان علاقوں میں 24 حملے کیے تھے انڈیا نے, اور یہ بہانہ بنایا تھا کہ پاکستان نے انڈیا نے جو دہشت گرد علاقے تھے انہوں نے دہشت گرد جو ٹھکانے تھے ان ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں آج میں بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, میرے ساتھ نیت کمال صاحب بیٹھے ہیں. آج کی جو تازہ صورتحال ہے اس صورتحال پر ہم بحث کریں گے. تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ ہے, مظفر آباد میں مسجد بلال ہے, اور اس کے علاوہ کوٹلی لوہارا پر حملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ شکر گڑھ اور جو ہے کیا نام ہے ناروال ان علاقوں پہ حملے کیے ہیں انڈیا نے. اس کے علاوہ پاکستان نے ان کے 5 انڈیا کے 5 طیارے گرا دیے تھے اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا اور انڈیا نے اپنی شکست قبول بھی کر لی تھی. اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں جناب نیئر صاحب سے. جی نیئر صاحب کیا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ آج جو حملے ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ کیا آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ انڈیا نے یہ اپنا ایک اسٹانس دیا ہے کہ ہم نے پاکستان میں نہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے اور نہ ہم نے آرمی کو ٹارگٹ کیا ہے, ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. ایک چیز لیکن دیکھیں وہ یہ مت بھولیں کہ وہ جن کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے سٹیزنز ہیں, پاکستان کے شہری ہیں. وہ یہ نہیں کہ کسی اور ملک سے یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں. جن 2 شخصیات کا انہوں نے مینشن کیا, مولانا مسعود اظہر صاحب اور افر سعید صاحب, وہ پاکستان کے معزز شہری ہیں اور پاکستان کے درد دل رکھنے والے جو ہے وہ ایک لیڈروں میں شامل ہے. وہ کشمیر کاز کے لیے دونوں رہنماؤں کا ایک بڑا کردار اہم کردار ہے. اچھا, اب دیکھیں دوسری چیز یہ کہ پھر ٹارگٹ جو ہے وہ کہاں دیا گیا, مساجد کو. اب مساجد جو ہیں وہ کسی خاص طبقے کے لیے مختص نہیں ہوتی, وہ اللہ کا گھر ہے. وہ مساجد اہم ہے ہر مسلمان کے لیے, چاہے وہ بیل مقدہ فکر سے ہے, چاہے وہ دیسپتہ کا فکر سے ہے, چاہے وہ شیعہ کا فکر سے ہے. جو مساجد ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں اور سمجھ لیجیے کہ اللہ کے گھر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پہلی بات تو. دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس میں نہتے جو 2 سال کے بچے 3 سال کے بچوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہے. صبح ارلی جو تھی وہ 6 بچوں کی بہاولپور سے تھی جو ڈیتھ فوت ہو چکے ہیں. احمد پور شرقیہ میں 13 شہید ہوئے تھے, جو شہید ہو چکے تھے. ایسے مدکے سے بھی حضرت اطلاعات تھی. پھر ابھی شام کو جو تھا وہ یہ تھا کہ مطلب شاید 24 جو کیجویلٹیز ہیں وہ ہو چکی ہیں. 200 سے زائد جو ہے وہ جن میں عورتیں اور مرد شامل ہیں, بچے شامل ہیں, وہ بڑی زخمی ہیں اور زندگی موت کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو دیکھیں دوسری طرف دیکھیں یہ بات ہے کہ پاکستان فوج میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے رفیل جو طیارے ہیں ان کو 6 طیارے مار رہے ہیں. اچھا, اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے پنچ میں جو ہے وہ کافی جگہ جو ہے وہ. اور میں ایک چیز اور دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے جو پاکستان کے لبرلز دوست ہیں یا کچھ انڈین مسلمان ہیں وہ ان کو بڑی اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ مسلمان پاکستان نے جو حملہ کیا ہے وہ سویلینز میں کیا ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو انڈیا نے حملہ کیا انہوں نے کہاں پہ کیا ہے؟ انڈیا نے کیا دیا جب پھول دے کے پلیٹ میں کہ جو یہاں کی آدمی جو ہے پھول دیتی. زیادہ اگر وہ عالم پہ حملہ کرتے تو ہم بھی ہم کرتے. دوسری بات یہ دیکھیں, میں ایک بات آپ کو تشریح کر دوں گی, ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ اگر وار ہوتی ہے یا حملے ہوتے ہیں کبھی بھی انڈیا ایک جو ہوتی ہے یہ وار جو کہ ایک وار جو ایک ہوتی ہے پلان وار وہ نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا کہ پاکستان کبھی بھی آرمی سے وار نہیں کرے گا. وہ ڈرتا ہے, وہ صرف سنو کے جان لے سکتا ہے. آگے بھی دیکھ لیجیے گا کہ اگر انڈیا نے کارروائی کی تو ڈفرینٹ شہر جو ہے پاکستان کے ان کو ٹارگٹ کرے گا اور سنو کو ہائڈ کرے گا, ورنہ آرمی سے لڑنے کی سخت نہیں ہے. وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جیسے کہ پاکستان نے انڈیا کی خاصی چوکیاں جو تباہ کر دی تھی, منڈل میں اس کی پاکستان نے اس کی چوکی تباہ کی تھی. اس کے بعد اخنور میں اس کا ایک طیارہ گرایا تھا اور اسی طرح 5 طیارے گرائے تھے. 3 طیاروں کا تو انڈیا نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ہمارے 3 طیارے جو ہیں پاکستان نے گرا دیے ہیں. 5 طیارے جو پاکستان نے, آئی تھنک 6 طیارے تھے جو پاکستان نے گرائے ہیں. اور دیکھیں رفیل کا طیارہ ہے, اور رفیل جو ہے پاکستان نے فرانس سے امپورٹ کیا تھا, انڈیا نے فرانس سے امپورٹ کیا تھا.
تو اس سے کافی زیادہ انڈیا کی اکانومی کو فرق پڑا ہے، اسٹاک ایکسچینج کافی نیچے آ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ فرانس والوں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو طیارے ویل فرنشڈ دیے تھے، اب وہ طیارے چلانے والے جو ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کیسے چلاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ طیارے چلانے کے لیے انسان کے اندر جذبہ اور انسان کے اندر جوش ہونا چاہیے۔ جو پاکستان کے جو پائلٹس تھے ان کے اندر جوش تھا، رفیل کے طیارے گرا دیے تھے، اس سے انڈیا کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کافی نیچے آئی ہے اور کافی فرق پڑا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیے انڈیا کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے علاوہ جو فرانس کا اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں 2% آج کمی آئی ہے۔ تو فرانس میں باقاعدہ یہ جب انڈیا نے ان سے کوئی مطالبہ کیا اس لیول کا کہ آپ کے طیاروں تو انہوں نے بھی یہی حالت سے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہمارے طیارے جو ہے وہ تو ہم مطلب ہمارے ٹیسٹ پاس طیارے تھے جو ہم نے دیے آپ کو، اب آپ کے جو پائلٹ ہے وہ اس قابل تو ہمارے طرف کا کیا قصور ہے۔ بلکہ آج میں جو مطلب پوسٹ پڑھ رہا تھا فوج کی طرف سے تھی کہ اگر یہی طیارے ہمارے پاس ہوتے اور ہمارے پائلٹوں کے پاس ہوتے تو ہم ان سے اچھا ایک مطلب نتیجہ دے سکتے تھے۔ تو یہ سر بات ہے کہ مطلب طیاروں کی کوئی نہیں، وہ تو اپنے پائلٹس کی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دن پہلے ایک تجربہ ہوا تھا وہ پول سے نیچے سے طیارہ گزارنے والا، تو انڈیا نے اپنے 10 طیارے وہاں پہ توڑ دیے تھے اور پھر ان کا کسی پائلٹ سے وہ طیارہ آ جبکہ پاکستان کی پائلٹ نے پہلی بار بھی وہ طیارہ جو ہے وہ اس کے نیچے سے گزار کے اپنا وہ جو ہے وہ کھا دی تھی۔ دوسری بات یہ میں وہ کر دوں سر کہ دوسری کا یہ عادت ہے کہ پاکستان کے ہمارے عوام آج اب بھی مطلب بالکل زیادہ نہ گھوم رہے ہیں، زیادہ نہ گھوم رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی طرف نہیں کی ہم نے کاروبار چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے کہ یار ہم مضبوط ہیں اور ہماری فوج ہماری حفاظت کے لیے تیار ہے۔ اچھا، اور وہاں پہ یہ عالم ہے، بارڈر پار یہ عالم ہے کہ وہاں پہ نہ فصلیں کھڑی ہیں، لوگ باہر گئے ہیں۔ آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے بارڈر کے 3 کلومیٹر تک جو ہے وہ کوئی آبادی جو ہے وہ خالی کرا دی گئی ہے اور فصلیں کھڑی چھوڑ کے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اچھا جی، یہ تھی آج کی صورتحال۔ جیسا کہ ہماری عوام کو، ہمارے پاکستان کو پتہ بھی ہے، انڈیا نے رات کو 1 بجے حملہ کیا تھا اور پاکستان نے اس حملے کا منہ توڑ جواب دیا تھا، اور اس حملے کے جواب کے سلسلے میں پاکستان نے انڈیا کے 5 طیارے بھی گرا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں مگ طیارہ بھی تھا، اس میں A30 طیارہ بھی، کچھ F30 اس طرح کا طیارہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً انڈیا کو $1 ارب جو ہے اتنا نقصان ہوا ہے طیاروں کے تباہ ہونے کی وجہ سے۔ باقی کیا نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ بھی لگانا یعنی بہت تقریباً $1.5 ارب سمجھ لیں کہ انڈیا کا نقصان ہو چکا ہے، انڈیا کی اکانومی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ لیکن انڈیا یاد رکھے کہ پاکستان مفاہمت پر کیا ہے کہ یقین رکھتا ہے، لیکن اگر انڈیا پاکستان کو چھیڑے گا یا پاکستان کو تنگ کرے گا تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، جیسا کہ لاسٹ نائٹ یعنی 6 ستمبر اور آج 7 ستمبر کو جواب دیا تھا۔ اور صبح انڈیا نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی تھی۔ جورا سیکٹر میں انہوں نے کیا کیا تھا، ایک سفید جھنڈا لہرا دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا نے شکست قبول کر لی ہے، اور انڈیا جب بھی پاکستان کو چھیڑے گا تو انڈیا کو اس کا خوب جواب ملے گا۔ میں یہاں پہ جاری کر دوں کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو کٹلی ہیں، وہ اپنی پوسٹ کے باہر لیں۔ مودی صاحب جو ہیں پھر بعد میں وہ بھاگتے پھریں کہ سیز فائر کے لیے UN کے پاس اور آگے پیچھے اپنی جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں امریکہ اس کے پاس۔ یہ جو کچھ بھی مودی صاحب کہہ رہے ہیں، خود مودی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خود مودی کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ سارا RSS کرا رہی ہے۔ مودی آلریڈی کیا ہے ناکام ہو چکا ہے، رات کو مودی ناکام ہو چکا ہے اور امریکہ نے کوئی اس کا خاص جواب نہیں دیا۔ یہ سارا RSS جو ہے کروا رہی ہے، اور RSS جو ہے وہ یہ مودی دیکھے کہ RSS جو ہے اس کو یوز کر رہی ہے اپنے مضمون مقاصد کے لیے۔ RSS جو ہے وہ کل کو مطلب مودی سے کی سیاست کا جو ہے وہ بڑا خود کرے گی اور یہ خود اپنی موت مرے گا انشاءاللہ، کیونکہ RSS جو ہے وہ مطلب انڈیا کی ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ RSS جو ہے وہ انڈیا کی ایک انتہائی دہشت گرد، اس میں آپ کہہ لیں بال ٹھاکرے ہو گیا یا اس کے بعد گورو واریہ، یہ سب لوگ چند لوگ ہیں مسلمانوں پر بھی کافی ظلم وغیرہ کرتے ہیں وہ لوگ، انڈیا میں جہاں بھی یہ RSS جو ہے اقلیت جہاں بھی ہے نا اس پہ وہ ظلم کرتے ہیں، کرسچن اینڈ کرسچینٹی پر، جی بالکل۔ اور دیکھیے کہ وہ مطلب جو نعرہ لگاتے ہیں اکھنڈ بھارت کا، میں اگر چھوٹی سی بات بتاؤں ایڈ کارڈ کو کرتے ہیں اس کو کہ ان کے ایک بندے نے انٹرویو دیا، اس نے بڑی مزیدار بات کی، انہوں نے کہا اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں۔ ابھی بھارت میں ابھی جو موجودہ بھارت ہے اس میں تقریباً 40 کروڑ کا لگ بھگ مسلمان ہیں۔ اگر RSS جو ہے وہ انڈیا کی ایک انتہائی دہشت گرد
اس میں آپ کہہ لیں بال ٹھاکرے ہو گیا یا اس کے بعد گورو واریہ، یہ سب لوگ چند لوگ ہیں مسلمانوں پر بھی کافی ظلم وغیرہ کرتے ہیں وہ لوگ، جہاں بھی RSS جو اقلیت جہاں بھی ہے نا اس پہ وہ ظلم کرتے ہیں، کرسچینٹی پر، مسلمانوں پر۔ اور دیکھیے کہ وہ مطلب جو نعرہ لگاتے ہیں اکھنڈ بھارت کا، میں اگر چھوٹی سی بات بتاؤں ایڈ کارڈ کو ختم کرتے ہیں اس کو، کہ ان کے ایک بندے نے انٹرویو دیا، اس نے بڑی مزیدار بات کی، انہوں نے کہا اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، ابھی بھارت میں ابھی جو موجودہ بھارت ہے اس میں تقریباً 40 کروڑ کا لگ بھگ مسلمان ہیں، اگر اکھنڈ بھارت بن جائے، پاکستان مل جائے، بنگلہ دیش مل جائے، دیگر ملک مل جائے، 40 کروڑ مسلمان قابو ان سے ہو رہے، کنٹرول ان سے ہو رہے، اور اگر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ان کے بعد ایک سے بڑھ جائے، پھر ان کا کیا بننے کا یہ دو ہے، پھر ان کو دھوتی میں پیشاب نکل جائے گا، گھر کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی پھر ان کو۔ اچھا جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں نے آج جو صورتحال تھی 7 مئی 6 اور 7 مئی کی صورتحال تھی اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی، تو انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔